پرانے زمانے میں ایک علاقے میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ ایک طرف اونچے اونچے پہاڑ کھڑے تھے، دوسری طرف گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، اور تیسری طرف ایک وسیع و عریض سمندر لہروں کے ساتھ شور مچاتا نظر آتا تھا۔ انہی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ بستی باقی دنیا سے بالکل کٹی ہوئی تھی۔ یہاں چند ہی لوگ رہتے تھے اور سب کے سب نہایت پیار محبت اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی بستی کے لیے ایک سردار منتخب کر رکھا تھا اور سب اسی کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ باسی مذہب اور عقیدے سے بے خبر بس اپنی محنت اور مصروفیات میں مگن تھے۔ جس شخص کو انہوں نے سردار بنایا تھا اس کے سردار بننے کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ اس کے پاس زیادہ زمینیں تھیں اور علاقے کا سب سے مالدار آدمی تھا۔ دوسری یہ کہ اس کے پاس زندگی کی تمام ضروریات وافر مقدار میں موجود تھیں۔ بستی کے لوگ جب بھی کسی چیز کے محتاج ہوتے تو اس کے پاس آتے اور یہ دل کھول کر ان کی مدد کرتا۔ یہ سردار نہایت دریا دل تھا، بغیر کسی لالچ اور چلاکی کے جس حد تک ممکن ہوتا آنے والوں کی حاجت پوری کرتا۔ اس کے پاس مال مویشی اور بھیڑ بکریاں بھی کثرت سے تھیں۔ یہ سردار ان کا دودھ خود استعمال کرتا اور بستی کے لوگوں کو بھی بلا قیمت تقسیم کرتا۔ ان لوگوں کے دلوں میں توحید کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ سب کے سب موحد نہیں تھے اور سب کے سب ملحد تھے۔ ان کے دلوں میں خدا کا تصور موجود نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان پر بے شمار کرم تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی نہایت آرام و سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک بار یوں ہوا کہ انہوں نے اپنی فصلوں پر خوب محنت کی۔ سال بھر کے رزق کے لیے زمین کا سینہ چاک کیا گیا اور دل و جان سے کام لیا۔ جب کٹائی کا موسم آیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس مرتبہ فصل بہت شاندار ہوئی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک اس علاقے میں ایک شدید قسم کا طوفان آیا۔ طوفان کی شدت اتنی خوفناک تھی کہ اس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ 14 دن تک مسلسل بارشوں اور تیز آندھیوں نے فصلوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی بڑے طوفان سے دوچار ہوئے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے کبھی بارشیں آتی تھیں، وہ مناسب اور معتدل ہوتیں، لیکن ایسا طوفان ان کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ گھبرا کر سب لوگ اپنے سردار کے پاس پہنچے اور مدد کی فریاد کی۔ سردار اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا، لیکن اس بار وہ بھی بے بس تھا، کیونکہ اس کی زمینیں اور فصلیں طوفان کی نظر ہو چکی تھیں۔ اب اس کے پاس بھی اتنا غلہ نہ تھا کہ ساری بستی کو 1 سال تک زندہ رکھ سکے۔ سردار عقل مند آدمی تھا، اس نے حالات کو دیکھ کر سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا، ہمیں اب کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس بار ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے پاس اتنا ذخیرہ نہیں کہ ہم زندہ رہ سکیں۔ بہتر ہے کہ ہم قریبی علاقوں سے مدد مانگیں، مگر پوری بستی کا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے 3 نوجوانوں کو میں اس سفر پر بھیجوں گا اور ان کے ذمے یہ کام ہوگا کہ وہ جنگل کے راستے سفر کر کے کوئی اور بستی تلاش کریں اور وہاں سے مدد لے آئیں۔ یہ تینوں نوجوان کچھ دنوں کا کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جنگل گھنا اور انجان تھا، انہوں نے پہلے کبھی اس جنگل کو پار نہ کیا تھا، اس لیے یہ تینوں بھٹک گئے۔ دن گزرتے گئے اور کھانا پینا ختم ہو گیا۔ اب نہ وہ راستہ جانتے تھے، نہ بستی واپس آ سکتے تھے۔ بے سہارا جنگل میں سرگرداں تھے، بھوک پیاس نے ان کا حال تباہ کیا تھا۔ بھٹکتے بھٹکتے اچانک ان کی نظر ایک چشمے پر پڑی۔ قریبی پھلدار درخت بھی تھے۔ وہ فوراً دوڑ کر چشمے کے پاس پہنچے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے درختوں سے پھل توڑے اور پیاس کے لیے پانی پیا، کچھ سکون پایا۔
ابھی وہ سنبھلے ہی تھے کہ ان کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو سفید داڑھی کے ساتھ نماز میں مشغول تھا۔ کبھی وہ سجدے میں جاتا تو کبھی قیام کرتا۔ ان نوجوانوں نے زندگی میں کبھی نماز نہ دیکھی تھی۔ ان کے علاقے میں کوئی عبادت کرتا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ حیران تھے کہ یہ بوڑھا شخص آخر کر کیا رہا ہے۔ کافی دیر بعد جب بزرگ نے سلام پھیرا تو یہ تینوں نوجوان اس کے قریب پہنچے اور عاجزی سے کہنے لگے، حضور، ہم بھوک اور پیاس سے مجبور تھے، ہم نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے درختوں سے پھل کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ بزرگ درویش مسکرایا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں۔ پھر تینوں نوجوانوں نے اپنی بستی اور تباہی کی پوری داستان سنائی۔ درویش نے سن کر کہا، جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگے۔ انہوں نے پوچھا، نماز اور صبر کیا ہوتا ہے؟ اس پر درویش نے انہیں سمجھایا اور اسلام کے بارے میں بتایا اور اللہ پر یقین کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ نوجوانوں نے عاجزی سے کہا، قبلہ، اگر آپ کو اللہ پر اتنا یقین ہے تو آپ ہماری بستی چلیں، وہاں دعا کریں تاکہ ہماری مصیبت ختم ہو جائے، پھر ہم سب بھی آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ درویش نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، پوری بستی مسلمان ہو سکتی ہے۔ درویش ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یہ راستہ تلاش کرتے کرتے اپنی بستی کو پہنچ گئے۔ بستی میں فوراً یہ سردار کے پاس پہنچے اور سردار کو ساری بات بتائی۔ سردار یہ سن کر کہنے لگا، آپ دعا کریں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس بزرگ درویش نے دعا شروع کی، یا اللہ، ان بستی کے لوگوں پر رحم فرما، ان کے لیے کوئی معجزہ فرما۔ بزرگ کافی دیر تک دعا کرتا رہا اور علاقے والے بھی شامل ہو گئے۔ آخر کار دعا منظور ہوئی اور برباد شدہ فصلیں پھر سے لہلہانے لگیں، کھیتوں میں ہریالی لوٹ آئی۔ یہ دیکھ کر سردار کہنے لگا، مجھے تو تم کوئی جادوگر لگتے ہو، تم نے یہ جادو کے زور سے کیا ہے۔ درویش بولا اور کہنے لگا، میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، یہ سب کچھ تو میرے مالک نے کیا ہے۔ سردار کہنے لگا، اگر تیرا مالک یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ جانور اس کی گواہی دیں تو میں مان جاؤں گا، کیونکہ سردار جانتا تھا کہ جانور جادو کے زور سے زبان نہیں بول سکتے۔ اس درویش نے پھر اللہ سے التجا کی، یا اللہ، اب بات تیری توحید پر آ پہنچی ہے، تو جانتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں اور تو ہی کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے، لیکن یہ لوگ دلیل مانگتے ہیں۔ اے میرے مالک، مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرنا۔ ابھی وہ درویش سجدے میں تھا کہ ایک عجیب منظر رونما ہوا۔ سردار کے تمام جانور جو خاموش کھڑے تھے یک زبان ہو گئے۔ سب جانور بولنے لگے اور سب نے گواہی دی، اللہ ہی سچا ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، زندگی دینے والا، نفع نقصان دینے والا، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ سردار اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً اسلام قبول کیا اور درویش کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ سردار کو دیکھ کر باقی بستی بھی مسلمان